کہ خدا نے انسان کو انسان اس لیے بنایا کیونکہ انسان کی قیمت، انسان کی ارزش، انسان کی ویلیو اس کے ہدف کے اعتبار سے بنائی گئی، اور کہا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا، اور مقصد یہ تھا کہ اپنے پروردگار عالم کی عبادت کریں۔ اب سب سے بڑا گیپ ہمارا دین سے، ریلیجن سے اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ خدا جس زبان میں ہم سے کلام کر رہا ہے وہ زبان عربی ہے۔ وہ حدیث ہو تو عربی میں، وہ قرآن ہو تو عربی میں، اور مفاہیم ہم تک پہنچتے ہیں تو کس کے ذریعے سے؟ الفاظ کے ذریعے سے۔ اب اس مجلس میں کوئی ایسا جوان ہو، کوئی ایسا مومن ہو جسے اردو نہیں آتی، تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہے گا لیکن میری گفتگو سے فائدہ نہیں لے پائے گا، کیونکہ جب الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو یہ الفاظ صاحب معنی اور صاحب مفہوم ہوتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں شیر تو آپ کے ذہن میں ایک جنگل کا شیر آ جاتا ہے، جب میں کہتا ہوں اسد تو آپ کے ذہن میں ایک جانور آ جاتا ہے، کہ جب میں کہوں اسد اللہ پھر آپ کے ذہن میں امیر المومنین کا تصور آ جاتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے جو آپ کے ذہن میں کیا پیدا کرتا ہے؟ مفہوم پیدا کرتا ہے۔ اب اگر لفظ کا مفہوم میرے ذہن میں صحیح نہ ہو تو پورا جو کانسیپٹ آف دین ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے بعض وہابی حضرات کا کانسیپٹ ہے، مثلاً کہتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ اب شرک کس چیز کو بولا جاتا ہے؟ شرک ہے کیا؟ آپ بولو کہ آدھی امت کیا ہے؟ مشرک ہے۔ تو کہا مثلاً یہ قبر پہ جاتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ مجلس میں جاتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ نیاز بناتے ہیں اور کہتے ہیں نیاز حسین ابن علی، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ امیر المومنین کی نیاز کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں، یا آپ جو مزے مزے سے افطاریاں کر لیتے ہیں، لیکن یہاں کوئی وہابی ہو تو وہ منہ تک نہ لگائے۔ وہ اسے کیا سمجھتا ہے؟ حرام سمجھتا ہے۔ حرام کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ کسی نے اس کے ذہن میں شرک کے کانسیپٹ کو ڈالا ہوا ہے۔ اب جب تک کانسیپٹ صحیح نہ ہو انسان کا عمل صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں شرک کا کانسیپٹ اور ہے، ان کے ذہن میں شرک کا کانسیپٹ اور ہے۔ آپ بڑی آسانی سے جب دعا کرتے ہو تو خدا کو اہل بیت کا واسطہ دے دیتے ہو، لیکن وہ جب دعا کرتے ہیں تو کسی کا واسطہ نہیں دیتے، کہتے نہیں بھائی ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ ڈائریکٹ خدا سے مانگنا ہے۔ اب کانسیپٹ آف شرک کیا ہے؟ جب ایک لفظ کا مفہوم ہی کلیئر نہیں میرے ذہن میں تو میں کس طرح سے اس دین کو سمجھوں؟ اب خدا نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو خلق کیا، میں نے جنات کو خلق کیا، تو بس ایک مقصد تھا، خدا نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں نہیں بتائیں، الا لیعبدون، صرف اور صرف میں نے کس لیے خلق کیا تاکہ یہ کیا کریں؟ میری عبادت کریں۔ اب میں کہوں گا جب لفظ عبادت میں لیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیونکہ یہ میری خلقت کا ہدف ہے، یہ میری خلقت کا مقصد ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب آپ کینیڈا کیوں آئے ہو؟ تو یہاں کوئی امیر المومنین کی زیارت کرنے تو نہیں آیا تھا، یہاں سارے لوگ اکنومیکلی مضبوط ہونے کے لیے آئے تھے۔ کوئی کہ نہیں میں کینیڈا جا رہا ہوں تاکہ امیر المومنین کی معرفت حاصل کروں، میں کینیڈا جا رہا ہوں تاکہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کروں۔ ہاں کوئی کہے میں کربلا جا رہا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہو اللہ کی معرفت حاصل کرنے۔ کوئی کہے کہ میں قم گیا تھا تو کہیں گے ہاں بھائی علم کی تحصیل اور علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ویسٹرن کنٹریز میں جتنے لوگ جاتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ہدف کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، تجھے عالم زر سے عالم مادہ میں بھیجا گیا اور مقصد یہ بنایا تھا کہ رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے کہ میرے ذہن میں مفہوم عبادت کیا ہے۔ میں جب کہتا ہوں عبادت یا عابد تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح خدا، ذکر خدا۔ اب آپ ایک پین اٹھائیے، قلم اٹھائیے اور جو تصورات آپ کے ذہن میں ہے وہ کاغذ پہ اتاریے۔ جب میں کہتا ہوں فلاں بندہ عبادت کر رہا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ فلاں مومن کو میں نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ذہن میں آیا یا حج کر رہا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا یا زیارت عبداللہ حسین پڑھ رہا تھا یا کسی مجلس میں گیا ہوا تھا اور ذکر خدا کر رہا تھا۔ اب اگر مفہوم عبادت یہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، جس کو میں نے کاغذ پہ اتارا کہ عبادت از اکول ٹو نماز،
عبادت از اکول ٹو روزہ، عبادت از اکول ٹو ذکر پروردگار عالم۔ اب سوال یہ ہے خدا نے میری خلقت کا مقصد کیا بنایا کہ میں کیا کروں؟ عبادت کروں۔ تو جو مفہوم میرے ذہن میں ہے 24 گھنٹہ میں کتنے منٹ اس پہ عمل کرتا ہوں؟ اگر عبادت صرف نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، حج کا نام ہے، ذکر خدا کا نام ہے، اور میری خلقت کا مقصد یہی ہے کہ میں صرف یہی اور یہی کروں، پھر جا کے میں اپنے مقصد کو پورا کروں گا، تو میں 24 آورز میں اپنے مفہوم کے مطابق خدا کی کتنی عبادت کرتا ہوں؟ 17 رکعت نماز واجب تو 17 منٹس، سال میں 30 دن روزہ، سال میں حج واجب ہو تو ایک حج کر لیا، چلو عمرے کر لیے تو ایک عمرہ کر لیا، تو باقی 24 گھنٹے میرے کس چیز میں گزر رہے ہیں؟ جبکہ خلقت کا مقصد کیا تھا؟ عبادت کرو۔ دوسرا سوال، از اٹ پاسبل کہ میں 24 گھنٹہ مصلی پہ کھڑا رہوں؟ یہ پاسبل ہے کہ میں 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتا رہوں؟ پھر تو مجھے سونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ خلقت کا مقصد کیا تھا؟ عبادت تھا۔ 8 گھنٹے جب میں بستر پر ہوتا ہوں، 10 گھنٹے جب میں بستر پر ہوتا ہوں، نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ ذکر خدا کرتا ہوں، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو آدھی زندگی تو بغیر مقصد کے گزر گئی نا۔ پھر جو آدھی زندگی بچی، کیا یہ پاسبل ہے کہ میں 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھوں؟ تو پھر بچوں کے لیے کمانے کون جائے گا؟ پھر امرار معاش کیسے چلے گا؟ اور خدا کیا کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے جس کو میں انجام ہی نہیں دے سکتا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کبھی کوئی ایسی چیز مانگتا ہی نہیں جو بندہ کر نہ سکے۔ اس کا مطلب جو میں نے عبادت کا کانسیپٹ بنایا ہے وہ اور ہے، اور جو خدا مجھ سے مانگ رہا ہے وہ اور ہے۔ تبھی جب لوگوں نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ مولا آپ کہتے ہیں سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، اور سلمان کو کسی نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، مولا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کو سو رہا تھا اور صبح کہا کہ میں پوری رات عبادت خدا کر رہا تھا۔ مولا ان آنکھوں سے دیکھا کہ رات کو سو رہا تھا، اور مسجد میں آ کے سلمان کہے کہ بھائی میں تو پوری رات کیا کر رہا تھا؟ عبادت کر رہا تھا۔ امام نے کہا اعتراض سلمان پر ہے، پوچھو سلمان سے۔ جناب سلمان کو بلایا گیا، امیر المومنین نے کہا سلمان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری رات سو رہے تھے اور انہیں کہہ رہے ہو کہ پوری رات عبادت کر رہے تھے؟ اور فرمایا مولا امیر المومنین آپ نے خود فرمایا جو با وضو ہو کر سوئے اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ پتا چلا میرا کانسیپٹ آف عبادت اور ہے۔ عبادت ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، صرف تسبیح خدا کرنا عبادت نہیں ہے۔ تبھی جب رسول کی خدمت میں ایک مزدور آیا جو لوگوں کے گھر بناتا تھا، محنت کشی کرتا تھا، بدن سے پسینہ بہ رہا تھا، ہاتھوں پہ اور اس کے ناخنوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، مصطفیٰ نے اس کے ہاتھوں کو لیا اور ناخن سے مٹی کو اتارا، اتارنے کے بعد رسول نے اس مٹی کا بوسہ لیا اور کہنے لگے الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر نکلا۔ اور فرمایا اے میرے صحابیوں اس کے بدن سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں یہ مت سمجھنا یہ پسینے کے قطرے ہیں، بلکہ تسبیح الہی کے دانے ہیں۔ تسبیح صرف وہ نہیں جو ہاتھ میں لے کے سبحان اللہ کہو، یہ بھی تسبیح الہی ہے۔ اگر حلال کی روزی کے لیے تلاش میں نکلے ہو اور اس راہ محنت میں چل رہے ہو تو لمحہ لمحہ کس میں گزر رہا ہے؟ عبادت میں گزر رہا ہے۔ اور فرمایا ان عابدوں سے اہل بیت نے اظہار بیزاری کیا جو گھر کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر 24 گھنٹہ کہاں بیٹھ گئے؟ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ مولا مسجد کوفہ میں آئے، کیا دیکھا؟ کچھ عابد ہیں، نمازیں دیکھ کے لوگ پریشان تھے، نارملی کسی نے واجب پڑھی، نوافلات پڑھے، چلا گیا، لیکن ان کی نمازیں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ مولا نے دیکھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، علی بھی نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہیں لیکن یہ حضرات تو گھر جانے کو تیار نہیں ہے۔ رات کی نماز پڑھا کے مولا گھر چلے گئے، پھر صبح آئے، دیکھا ابھی بھی نماز میں مشغول۔ سلمان یہ کون ہے؟ مولا عباد الصالحین، اللہ کے نیک بندے عبادت میں مشغول ہیں، گھر نہیں گئے کہ نہیں مولا پوری رات عبادت کر رہے ہیں۔ اگلے دن نماز ظہر ہوئی، مولا نے دیکھا پھر بھی مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مغرب پہ آئے، پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ 1 ہفتہ امیر المومنین دیکھتے رہے۔ یہ شاید قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، پھر سیدھا کہاں آتے تھے؟ مسجد میں بیٹھ جاتے۔
ہفتہ 7 دن 8 دن کا سلمان یہ تو بتا کھانا کون دیتا ہے ان لوگوں کو؟ پر امیر المومنین پورے محلے کو پتا چلا ہے کچھ عباد الصالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی اور کام ہے ہی نہیں ان کو، یہ صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، لہٰذا کبھی کوئی دوپہر کا کھانا لا کے دیتا ہے، کبھی کوئی رات کا کھانا لا کے دیتا ہے۔ کہ سلمان کہیں نہیں جاتے کچھ کام کرنے کا؟ نہیں مولا، 24 گھنٹہ یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، اور عبادت پہ عبادت۔ امیر المومنین ممبر کوفہ پر گئے، سخت ترین خطبہ دیا، امام نے فرمایا کوفے کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہیں جو کم از کم رزق حلال کے لیے باہر نکلتے تو ہیں، زحمت تو کرتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے جو تم نے بتا دیا کہ تارک دنیا بن جاؤ اور صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھو؟ مطلب تم نے کانسیپٹ آف عبادت کو محدود کر دیا کہ عبادت تب ہے جب بندہ مسجد میں ہوتا ہے۔ علی کی نظر میں مسجد میں آنا بھی عبادت ہے اور کھیتی باڑی کرنا بھی عبادت ہے۔ علی کی نظر میں مسجد میں آنا بھی عبادت ہے اور میں سمجھ تمار کی طرح ریڑی پر کھجوریں بیچنا بھی عبادت ہے۔ تبھی جب وہ میثم یہ کہے کہ مولا میں مسجد سے ہو کے آ جاؤں، کہ میثم تو اپنے کام کر کے آ، علی تیری جگہ پہ تیری ریڑی پہ بیٹھے گا، اور میثم کی کھجوروں کو امیر المومنین بیچ رہے ہیں۔ اس کام کو بھی علی کیا سمجھ رہے ہیں؟ عبادت سمجھ رہے ہیں۔ تو جب تک کانسیپٹ انسان کا بڑا نہیں ہو جاتا، اب چلتے پھرتے سانس لیتے بھی انسان کیا کر سکتا ہے؟ عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہو جائے کہ میں زندگی کس کی مرضی پہ گزاروں گا؟ پروردگار عالم کی مرضی پہ گزاروں گا۔ کچھ اصحاب آئے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے، مسلمان دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور ہاتھوں میں کینچیاں ہیں اور کپڑے کو کاٹ کاٹ کر لے جا رہے ہیں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میرے آخری زمانے کی امت ہے۔ کہ یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہ جیسے آپ درزی سے 7 فیٹ 8 فیٹ کپڑا لیتے ہو اور اس کے بعد کس کے پاس جاتے ہو؟ دکان سے کپڑا لیا، پھر درزی کے پاس جاتے ہو کپڑا لے کر کہ جناب میرا ناپ لو۔ درزی آپ کا ناپ لیتا ہے، کوئی قد کا بڑا، کوئی قد کا چھوٹا، کوئی موٹا، کوئی کمزور، کوئی پتلا، آپ کی آستینیں، آپ کی کمر، آپ کی چیسٹ کی سائز لی۔ اب کہا کہ اسی حساب سے درزی نے کیا کیا؟ کپڑے کو کاٹنا شروع کر۔ پر میں آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا، جس کو جتنا اچھا لگے گا اتنا کاٹ کے لے کے چلے گا۔ خاتون کہے گی مجھے نماز تو پسند ہے لیکن حجاب پسند نہیں ہے۔ مومن کہے گا مجھے ساری چیزیں دین کی پسند ہے، مسلم فلاں چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ کہ دین جو اچھا لگے گا پک اینڈ چوز کریں گے۔ دین ان کے لیے کیسا سفرہ ہوگا؟ جسے جو کھانا پسند ہے وہ اپنی پسند کا اٹھائے گا اور لے کے چلا جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ مومن کی نشانی؟ فرمایا مومن دین کو کپڑا نہیں سمجھتا، مومن دین کو پانی کی طرح سمجھتا ہے۔ فرمایا پانی گلاس میں جائے تو شیپ کیسا ہو جاتا ہے؟ گلاس جیسا ہو جاتا ہے۔ جگ میں جائے تو شیپ کیسا ہو جاتا ہے؟ جگ جیسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا دین کو اپنے حلیے میں نہ بدلا کرو، اپنے وجود کو دین میں بدلا کرو۔ خود ایسے بنو جیسے کون چاہتا ہے؟ پروردگار عالم چاہتا ہے۔ اب یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے وجود میں معرفت پروردگار عالم ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا لیعبدون سے مطلب کیا؟ امام فرمایا لیعرفون وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون۔ تجھے خلق اسی لیے کیا تھا کہ اللہ کے کیا حاصل کرو؟ معرفت حاصل کرو۔ نماز پڑھو پر بغیر معرفت کے، روزہ رکھو پر بغیر معرفت کے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم تفتان جاتے تھے، جب ایران جاتے تھے بائی روڈ، تو ایسے عادی مسلمان دیکھتے تھے۔ اب بس پہ جا رہے ہیں، نسوار بھی چل رہی ہے، کچھ کی چرس بھی چل رہی ہے اور گانے بھی چل رہے ہیں، تو وہیں پہ اذان کی آواز آئی، بس کو روکا، نسوار پھینکی اور قلی کی اور جناب اللہ اکبر کر کے نماز پہ کھڑے ہو گئے۔ بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہیں جو قیامت میں منہ پہ ماری جائیں گی۔ ویل للمصلین، اللہ کہتے ہیں وائے ہو ان نمازیوں پہ جو بغیر معرفت کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہ جناب دین اپنی جگہ، دھندا اپنی جگہ۔ اسی کوئٹہ میں چرس بھی بیچ رہے ہیں، نشے کی چیزیں بھی بیچ رہے ہیں، پتہ ہے سارا کام دھندا حرام کا، لیکن جب نماز ہوئی وہیں پہ گتا بچھایا اور انہیں اپنی حرام کاریوں پہ نماز پڑھنا کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ فرمایا لیعرفون، ایسی عبادت جس میں خدا کی کیا پائی جائے؟
سجدہ کرو تو حق کے سجدہ تو ادا کرو. کیفیت نماز، نماز ہے کیا کہ 17 منٹ اللہ کے دربار میں آتے ہو، یہ پریکٹس خدا کروا رہا ہے نا. کس چیز کی پریکٹس؟ پانی پینا حلال ہے، نماز میں حرام ہے. کھانا کھانا حلال ہے، نماز میں حرام ہے. طیب ترین طاہر ترین کھانا، یہاں سمجھو امام حسین کی کوئی نیاز ہو، کوئی متبرک ترین کھانا ہو، آپ نماز میں ہو کوئی جناب کھاؤ، نہیں کھا سکتے نماز میں. نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. کبھی سوچا کیوں؟ حلال چیز نماز میں حرام ہے، پانی نماز میں حرام ہے. جیسے آپ نے کہا اللہ اکبر، گویا پورا وجود لوک کر دیا پروردگار. کہا نماز کے بعد کھانا ہے پینا ہے، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، لیکن نہیں، جب مصلی پر آتے ہو تو کہا اللہ اکبر. پروردگارا کیا کروں؟ کا پڑھو سورہ حمد. یاسین پڑھوں کا؟ نہیں. واقعہ پڑھوں کا؟ نہیں. انا اعطینا پڑھوں کا؟ نہیں. کیا پڑھو گے؟ سورہ حمد پڑھو گے. پروردگارا یاسین بھی تو قلب قرآن ہے. مزمل پڑھوں؟ تیرے نبی کا ذکر ہے، سارا قرآن ہے، تیرا کلام ہے. اپنی کوئی بات نہیں کروں گا، تیرے ہی قرآن سے کوئی سورت پڑھوں گا؟ کہ نہیں، سورہ حمد پڑھو. کیوں پروردگار؟ کہ میں چاہتا ہوں 17 منٹ تو وہ کرے جو میں کہوں. 17 منٹس کی ٹریننگ ہے. تیری زبان وہ بولے جو مجھے پسند ہے، تیری آنکھیں وہاں دیکھیں کہ ہمیں کہوں، کمر کو ایسے جھکا جیسے میں کہوں، سجدے میں ایسے جا جیسے میں کہوں. اب جب نماز ختم ہو تو خدا سوال کرے گا، اے بندے مومن، جب تو 17 منٹ اپنے بدن کو میری مرضی سے چلا سکتا ہے، کیا 24 گھنٹہ میری مرضی سے نہیں چلا سکتا؟ ہر بار تجھے 17 منٹ کی کیا کراتا ہوں؟ ٹریننگ کراتا ہوں کہ زبان وہ بولے، آنکھیں وہاں دیکھیں، ہاتھ ویسے اٹھیں، کمر ویسے جھکے، سر ویسے سجدے میں جائے. تو یہ عبادت کیا ہے؟ بندے کی ٹریننگ ہے کہ زندگی کس کی مرضی پہ گزاری جائے؟ رب کی مرضی پہ گزاری جائے. تبھی امام حسین کے آخری جملے ہیں رضن برضا و تسلیمن لامر. کیوں؟ کیونکہ لا معبود سوا کہ خدا حسین کس کی رضا پہ راضی ہے؟ تیری رضا پہ راضی ہے، کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی معبود نہیں ہے. جب میرا خالق تو ہے تو مخلوق وہی کرے گی جس میں خالق کی کیا ہوگی؟ مرضی ہوگی. صلوات پڑھے محمد تو مقصد خلقت یہ تھا کہ انسان کیا کرے؟ رب کی معرفت حاصل کرے. اب خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے امیر فرماتے ہیں جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اب ایک کوشچن ہے کہ آپ کسی بھی ایتھیس سے، کسی بھی بندے سے کر سکتے ہیں. شرک پہ میں کل گفتگو کروں گا، شاید ذہنوں میں سوال ہو کہ شرک ہے کیا. لیکن پہلے معرفت پہ آئیں پھر ہم شرک پہ جاتے ہیں. فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو. نے کل کہا تھا اگر دید اور نگاہ آپ کی بدل جائے گی تو آپ کے جینے کا طریقہ بدل جائے گا. کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، وہ کائنات کو خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب ہم اس نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمارے فیصلے بھی اسی بنیاد پر ہوں گے. یہاں جنگ رائٹ اور رانگ کی ہے نا، حق اور باطل کی ہے. کہ آپ خود کو اگر رائٹ سمجھتے ہو تو آپ پوری دنیا کو شاید مار دو. خود کو اگر افضل سمجھتے ہو تو سب کو کیا سمجھو گے؟ کیڑے مکوڑے سمجھو. کائنات کو جس طرح سے دیکھو، ایک مسلمان بڑی آسانی سے گائے کو ذبح کر کے کھا جاتا ہے، ہندو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اس کے لیے کیا ہے کہ سمجھو گائے ماتا ہے. نگاہ بدل گئی نا. جب نگاہ بدل گئی تو آپ کے ایکشنز کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ کسی بھی انگریز سے آپ پوچھیں گے کہ ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے، انسان کو ڈیفائن کرو، انسان کیا ہے. جب اس نے انسان کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ میں جسٹ اے باڈی ہوں اور کچھ بھی نہیں، میں اس نیچر سے بنا ہوں اور واپس کہاں چلا جاؤں گا؟ اسی نیچر میں مل جاؤں گا. جب ڈیفینیشن یہ بتا دی کہ انسان کیا ہے، جسٹ اے باڈی ہے، تو وہ صبح سے شام تک محنت و زحمت و زینت کس کے لیے کرے گا؟ بدن کے لیے کرے گا. گھر بنانا ہے، نرم بیٹ لینا ہے، مطلب سارا جو سلسلہ چلتا رہے گا وہ کس کی خدمت میں؟ باڈی کی خدمت. لذت ہے یہ بدن کی خدمت میں. صبح سے شام تک محنت زحمت کے 50 سال تک کمانا ہے، 60 سال کے بعد پھر ہم نے گھومنے جانا ہے.
پھر 70 سال کے بعد ایک خاص لائف اسٹائل ہے، پھر اولڈ ہاؤسز میں آپ چلے جائیں، سارے ڈپریشن اور انزائٹیا کے شکار آپ کو وہاں ملیں گے. 80 سال کا، 90 سال کا، کمایا، کوئی پروفیسر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، لیکن وجود پہ ایک یأس، ایک نا امیدی. پھر خود کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے تھوڑا نشہ، تھوڑی شراب کا پینا، یہاں تک کہ ان کے بوڑھے بزرگ ایسے ہیں، کبھی قوانین پاس کیے جا رہے ہیں کہ انسان کو سوسائڈل کی پرمیشن دی جائے. وہ مرنا چاہتا ہے، مر ہی نہیں رہا، دوائیوں پہ لگایا ہوا ہے، مشینوں پہ لگایا. ڈیمنشیا کا مریض ہو گیا، نہ بیٹے کو پہچانتا ہے، نہ بیوی کو پہچانتا ہے. ایسی ان کی حالت زار ہے. کوئی قانون بناؤ، کوئی ایک انجیکشن لگائے اور بندہ کیا ہو جائے. لیکن وہیں پہ کبھی غور کیا کرو، اپنے مراجع کو دیکھا کرو، اتقیاء کو دیکھا کرو. یہ جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، شدید ڈپریشن. ہمارے مومنین جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، اتنا خوشی کا عالم آتا جاتا ہے. آوائے بہجت 80 کو کروس کیا تو آپ ان کا چہرہ دیکھیں، نور کی طرح چمکتا تھا. خوشی، ایک رونق، ایک برق، ایک روشنی ان کی آنکھوں میں نظر آتی. رہبر معظم نیئر 80 تھے، آپ ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں، ان کے بڈھوں کو دیکھیں. آپ کون سی خوشی ہے آئے وحید، کون سی خوشی ہے. یہ علماء جتنے جتنے بزرگ ہوتے ہیں، بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے موت اختتام کا نام نہیں، ابتدا کا نام ہے. اور یہاں کیونکہ بول دیا کہ انسان کیا ہے، جسٹ اے باڈی ہے، میں صرف بدن ہوں، باڈی ہوں. اب بدن ہوں تو بدن نے ایک دن کیا ہو جانا ہے، مر جانا ہے. مر جانا ہے تو مطلب ڈارکنس ہے نا، آگے کچھ بھی نہیں، اینڈ ہے. اینڈ کسی کو پسند نہیں. اب اس کو ذرا پروف کریں کہ میں جسٹ اے باڈی ہوں کہ نہیں. اگر میں نے بول دیا کہ میں جسٹ اے باڈی ہوں تو میری ڈیمانڈز، میری خواہشیں بھی ویسی ہونی چاہیے جو باڈی کو چاہیے. لیکن اگر کنٹرڈکشن ہے اس چیز میں، جناب اگر میں صرف جسم ہوں تو دیکھا جائے گا کہ جسم کی تعریف کیا ہے، جسم کو بولا کیا جاتا ہے، جسم کو ڈیفائن کس طرح میں کروں. مثال دے رہا ہوں، آپ کا اسٹمک ہے، اس کا ایک سائز ہے، یہ گلاس ہے نا، اس کا ایک سائز ہے. تو یہ گلاس اپنے اندر ایک پانی کو سمائے گا تو کتنا پانی اس میں جائے گا؟ جتنا اس کا ظرف ہے، جتنی اس کی نیڈ ہے. آپ اگر 1 لیٹر کی بوتل لاؤ اور کہو کہ میں نے کس میں ڈالنی ہے، گلاس میں ڈالنی ہے، تو سارے لوگ آپ کو بولیں گے جناب اس کی اتنی جگہ ہی نہیں ہے جتنا آپ ہم سے کیا کر رہے ہو، ڈیمانڈ کر رہے ہو. تو جتنی جگہ ہو اتنی ڈیمانڈ ہو. اب سوال یہ ہے کہ جسم محدود ہے کہ نہیں ہے، لمیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. محدود جسم ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے، محدود ہونی چاہیے. محدود جسم کبھی لامحدود ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. لمیٹڈ چیز کبھی انلمیٹڈ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی. دوسری چیز، جسم وہ چیز مانگے گا جو اس سے میچ کرے، یہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں مانگے گا جو اس سے مس میچ ہو. مثال کے طور پر آپ کو نمکیات کی ضرورت ہے تو آپ نمک مانگو گے، اور نمک کا جسم کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے. آج تک ہوا کسی انسان کو بھوک لگے کہے مجھے ٹشو دو، مجھے کھانا ہے، یا مجھے کاغذ دو، مجھے کھانے ہیں. آج تک کوئی بکری دیکھی جو کہے مجھے میٹ کھانا ہے. آج تک کوئی شیر دیکھا جو کہے مجھے پلانٹس کھانے ہیں؟ نہیں. وہ وہی ڈیمانڈ کرے گا جو اس کا جسم چاہے گا. کبھی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کرے گا جو جسم کے ساتھ کیا ہو، مس میچ ہو. اب آتے ہیں انسان کی ڈیمانڈ کی طرف. ایک تو محدود جسم ہے، یہ لامحدود کی خواہش نہیں کر سکتا. دوسرا، یہ جو مانگے گا وہ اس کے ساتھ میچ ہونا بہت ضروری ہے. اگر مس میچ ہوا تو مطلب وہ جسم کی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کیا میری ڈیمانڈز لمیٹڈ ہیں یا انلمیٹڈ ہیں؟ انسان ذرا اپنی ڈیمانڈ کو دیکھیں. امیر المومنین فرماتے ہیں، امام حسین کا بھی یہ قول ہے کہ انسان ان سفروں پہ بیٹھا کرو جس میں لمیٹڈ کھانے. کسی نے مولا سے پوچھا کیوں؟ امام نے فرمایا اگر زیادہ کھانے ہوں گے تیری ڈیمانڈ انلمیٹڈ ہے، اور جب وہ کھانے کھا نہیں سکو گے تو ایک یأس اور نا امیدی اور حسرت میں چلا جائے گا. اس کی زندہ مثال ایسے ہے کہ پاکستان میں، یہاں مجھے نہیں پتا، بوفے سسٹم ہوتا ہے، مگر یہاں پہ بھی ہے. تو ہر جگہ جہاں انسان ہے وہاں یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ انسان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، انلمیٹڈ ہے. ابھی آپ نے سوچا دن رات روتے ہو مجھے فلاں موبائل چاہیے، باپ سے ضد کرتے ہو، جب موبائل مل جاتا ہے 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا چاہیے. دنیا کا 1 بلینر مجھے بتاؤ جو کہے کہ جناب میرے اکاؤنٹ میں $100 ملین ہیں
اور یہ انف ہے میری نسلوں کے لیے، اس سے زیادہ میں نے امیر نہیں بننا. وہ کہے گا نہیں، مور مور اینڈ مور. دنیا کا ایک ملک بتاؤ، امریکہ ہے نا، کہتا میں سپر پاور ہوں، تو وہ کہے کہ بس اب میں سپر پاور ہوں، مجھے اب زیادہ اختیار نہیں چاہیے. کہے گا نہیں، مون پہ بھی جا سکوں گا تو وہاں بھی حکومت کروں گا، مریخ پہ بھی جا سکوں گا وہاں پہ کیا کروں گا، حکومت کروں گا. کوئی بھی پاورفل آدمی اپنے پاور پہ فل اسٹاپ نہیں لگاتا، کہتا مجھے مور اینڈ مور اینڈ مور پاورفل. یہیں پہ انسان ہے کتنا بھی ملٹی بلینئر بن جائے، لیکن اس کے اندر ایک خواہش، اس میں اس کا قصور نہیں ہے. اگر میرے اندر کوئی ڈیمانڈ پیدا ہو رہی ہے، مجھے سوچنا ہے یہ ڈیمانڈ کرنے والا کون ہے، کیونکہ محدود بدن لا محدود خواہش نہیں کر سکتا. آج دنیا کے امیروں کو کہو کہ جناب مولانا صاحب نے اعلان کیا میرے پاس ایک دوائی ہے جس کے کھانے سے تمہیں موت نہیں آئے گی. لوگ اپنا گھر بال سب بیچ کے کہیں گے یہ دوائی کے قطرہ دے دو تاکہ ہمیں کیا مل جائے، ہمیشہ والی زندگی مل جائے. یہ اتنے بیوٹی سرجریز کیوں کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ سرجری کراؤ 10 سال کیا لگو گے، جوان لگو گے. یہ دوائی کھا لو 10 سال کیا لگو گے. یہ جوانی کا شوق کیوں ہے انسان کو، جبکہ انسان کو پتا ہے میں جسٹ باڈی ہوں، اور باڈی کا خاصہ یہ ہے کہ بدن کیا ہو جاتا ہے 60-70 سال میں فرسودہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر خواہش کیوں ہے ہمیشہ جینے کی، جبکہ پتا بھی ہے اگر سارے انسان ہمیشہ جی لیں گے تو اس کائنات، کیونکہ زمین بھی تو کیا ہے، محدود ہے، ایک دوسرے کو کھا لیں گے، مر جائیں گے. موت ایک فطری عمل ہے، انسان مرے گا تو دوسرے انسان آئیں گے. لیکن ہر انسان کو خواہش کیا ہے میں ہمیشہ کیا رہوں، زندہ رہوں. دنیا کے امیروں نے ایسے ایسے باڈیز بنا دی، مشینوں میں رکھ دیا کہ اگر ہمارا لیور فیل ہو جائے تو ہم فلاں بندے کا لیور لے کے اپنا کیا کرائیں گے، ٹرانسپلانٹ کرائیں گے تاکہ 10 سال میں اور کیا رہوں، زندہ رہوں. بھائی جب تجھے پتا ہے تو محدود ہے، تو لامحدود سے محبت کیوں کر رہا ہے، تو لامحدود کی ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے. مجھے پتا ہے میں لمیٹڈ ہوں، لیکن میں کسے مانگ رہا ہوں، ان لمیٹڈ کو مانگ رہا ہوں. امیر المومنین کا جملہ، فرمایا سے سفرے پہ نہ بیٹھا کرو کہ مولا کیوں، کیونکہ انسان کی خواہش ہے. افطاری ہوتی ہے نا، تو ابھی ہم سلام پڑھاتے ہیں تو آدھے لوگ ہمیں چھوڑ کے کہاں کھڑے ہوتے ہیں، جناب مسلم والا حال ہوتا ہے. مولانا دیکھتا ہے کہاں چلے گئے، تو کھانا ہے، بھوک ہے، انسان دوڑتا ہے کھانے کی طرف. اور جب آپ کو بھوک ہوتی ہے اور جب سامنے کھانا ہوتا ہے آپ کا دل کیا کرتا ہے، سارا کھانا. جب شدید بھوک ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کتنے آرڈر دیں، تو کہہ رہے ہم جتنا ہو کرو. یہ جو اتنی خواہش کون کر رہا ہے، بدن کر رہا ہے. بدن تو محدود ہے. یہ زیادہ سے زیادہ کی خواہش کر کون رہا ہے. پاور مجھے لمیٹڈ چاہیے پر ان لمیٹڈ کی خواہش، پیسہ لمیٹڈ ضرورت ہے ان لمیٹڈ کی خواہش. زندگی پتا ہے بدل لمیٹڈ جیے گا، لیکن دعا ہے خدا عمر طولانی. آپ کی بوڑھی ماں، آپ کی دادی کیا کہتی ہے، بیٹا 1000 سال جیو، بیٹا خوش ہوتا ہے. یہ دنیا کی بے وقوفانہ ترین دعا ہے، لیکن جس پہ ہم کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہے اتنی فیک دعا کہ ماں کہے بیٹا 100 سال سے زیادہ زندگی ہو تیری، 200 سال جیو، 1000 سال جیو، ہمیشہ کے لیے جیو. اور میں اس دعا کو سن کے کیا ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میرے اندر خواہش کیا ہے، انلمیٹڈ جینے کی خواہش ہے. جبکہ یہ اس جسم سے مطابقت نہیں رکھتی. مجھے پتا ہے جسم 80-90 سال کے بعد جینے کے لائق نہیں رہتا، لیکن یہیں پہ مولانا ممبر پہ اور کہیں پروردگارا جتنے لوگ بیٹھے ہیں 50 سال کے بعد سارے مر جائیں، تو آپ کہیں گے مولوی ہمیں کیا دے رہا ہے، بد دعا دے رہا ہے. حالانکہ یہاں کوئی 50 کا ہے، کوئی 20 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، پلس 50 بھی کرو تو تقریباً 100 پلس ہو جاتا ہے. لیکن آپ کہتے نہیں مولانا لمیٹڈ دعا نہیں کرو. ہماری کون سی دعا کرو، انلمیٹڈ. 70 سال کا بھی کوئی مومن بیٹھا ہو نا، میں دعا کروں مولانا پروردگارا 30 سال کے بعد اس زمین سے اٹھا لے اس مومن کو، تو ناراض ہو جائے گا. مولانا 70 سال کو بھائی 30 میں نے ایڈ تو کیے، 100 سال کے بعد مرنا نہیں آپ کو. نہیں مولانا کیا دے رہے ہیں، لیکن اسی 70 سال کے مومن کے لیے خدا یہ 100 سال سے زیادہ پلس اور مطلب 100 سال اس کو خوش ہو جائے گا. شاید اس ادارے کو بھی تھوڑی بہت ڈونیشن دے دے کہ مولانا نے 100 سال کے لیے میرے کیا کروائی تھی، دعا کروائی تھی. اس کو بھی پتا ہے یہ دعا کبھی قبول ہونے والی ہے ہی نہیں. 10 سال کے بعد خود بندہ اپنی زندگی سے کیا، لیکن خوش کیوں ہوتا ہوں. یہ کون ہے جو خوش ہو رہا ہے، بدن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدن کو پتا ہے میں لمیٹڈ ہوں. بدن کو پتا ہے میں نے ویسے مر جانا ہے. لمیٹڈ بدن کبھی ان لمیٹڈ خواہش نہیں کر سکتا.
لمیٹڈ بدن کبھی انلمیٹڈ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. یہ کون ہے جو میرے اندر سے انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جبکہ میری ڈیمانڈ اس بدن کے ساتھ میچ ہی نہیں ہوتی. اب کئی چیزیں ہیں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. جتنی خدا نے آپ کو لذتیں دی ہیں وہ کیا ہیں؟ محدود ہے نا. ساری لذتیں کیا ہیں؟ لمیٹڈ ہیں. بھوک لگی, ابھی آپ نے کھانا کھایا, پیٹ بھرا ہوا, اب میں دنیا کا لذیذ ترین کھانا لاؤں, آپ کھاؤ. لیکن جب بھوک تھی تو دل تھا کہ مولانا جتنا ہے منگواؤ, آرڈر کرو, ہم سارا کیا کریں گے؟ کھا لیں گے. لیکن پیٹ بھر گیا آپ کا, خواہش بھر گئی. اس کا مطلب بدن کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. خواہش کیا ہے؟ لمیٹڈ ہونی چاہیے نا, پر میری خواہش لمیٹڈ نہیں ہے. میں ہمیشہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہوں؟ انلمیٹڈ. یہ دنیا میں جتنی میڈیسن بنتی ہیں انسان کی شہوت کو بڑھانے کے لیے, جبکہ پتا بھی ہے میں کیا ہوں؟ لمیٹڈ. لیکن مجھے لمیٹڈ لذتوں میں مزہ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں میری لذت کیا ہو جائے؟ انلمیٹڈ ہو جائے. اٹلی کے اندر بعض لوگ ایسے تھے جو کھانے کے شوقین تھے, آج بھی ان کے میوزیم میں آپ جائیں گے وہ کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے, پھر انہوں نے ایک سنکس بنائے ہوئے تھے, وہاں جاتے تھے, پھر خود کو انگلی منہ میں ڈالتے تھے, پھر وہ جتنا کھایا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ باہر نکالتے تھے, پھر جا کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ کھانا کھانا شروع کر دیتے. جو کھانے کے شوقین تھے, پیٹ بھر جائے تو وہ دل نہیں کرتا تھا, پھر پیٹ کو خالی کرتے تھے, پھر دوبارہ جا کے کیا کرتے تھے؟ کھانا. یہ پوری دنیا میڈیسن جس میں انسان کی شہوت کو بڑھانے کے لیے, لذتوں کو بڑھانے کے لیے, مطلب میں ہر وہ چیز چاہ رہا ہوں جو مجھے انلمیٹڈ چاہیے. پیسہ انلمیٹڈ, پاور انلمیٹڈ, لذت انلمیٹڈ, زندگی انلمیٹڈ, طاقت انلمیٹڈ. یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھے انلمیٹڈ چاہیے؟ شیطان نہیں ہو بھائی, تم ہو. نفس بھی نہیں ہے, آپ ہو. فطری خواہش انلمیٹڈ. غلطی کہاں پہ کر رہا ہوں؟ غلطی یہاں پر ہے جو مجھ سے انلمیٹڈ مانگ رہا ہے وہ بدن نہیں ہے. میں اس کو امپلیمنٹ کس پہ کر رہا ہوں؟ بدن پہ کر رہا ہوں. اور جب امپلیمنٹ کرتا ہوں تو پوری طرح امپلیمنٹ ہو ہی نہیں رہا تو مجھے سکون نہیں ملتا. میں ہمیشہ ڈپریشن اور انزائٹی کی زندگی گزارتا ہوں. اس کی چھوٹی سی اور مثال دوں. آپ نے کہا مولانا دنیا کا کوئی ملک بتائیے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ, سنا ہے بڑا خوبصورت ہے. آپ کینیڈا سے نکلے, سوئٹزرلینڈ چلے گئے, گھوما گھوما گھوما, تسکین ملی. لیکن اگلے سال پھر فون کیا, مولانا سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے. دیکھ لیا, گھوم لیے, مطمئن نہیں ہو رہے. آپ کہہ رہے ہو مجھے مور, اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے, کیونکہ جو مجھ سے حسن مانگ رہا ہے وہ کوئی اور ہے, جسے میں حسن دکھا رہا ہوں وہ کوئی اور ہے. یہ جو تیرے اندر انلمیٹڈ کی خواہش کر رہا ہے یہ جسم نہیں ہے, کیونکہ محدود جسم انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ کر ہی نہیں سکتا. لمیٹڈ ہے نا تو یہ لمیٹڈ مانگے گا نا, انلمیٹڈ تو آپ سے نہیں مانگے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی کشمیر چلے جاؤ. آپ گھوم لیے, اگلے سال پھر کا مولانا اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے. اگر میں دنیا کا کونا کونا, چپا چپا, کبھی ساؤتھ افریقہ بھیجوں, کبھی کشمیر بھیجوں, کبھی سوئٹزرلینڈ بھیجوں, کبھی کہاں بھیجوں, کبھی کہاں بھیجوں, جب تک زندہ ہو سوال تمہارا وہیں سے وہیں رہے گا. اس سے بھی زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ دکھاؤ. اب جملے امیر المومنین سمجھو کہ فز تو رب الربا, جو روح کو چاہیے تھا وہ جب روح کو ملا تو علی نے کہا کہ علی آج کامیاب. یہ جو تیرے اندر سے ڈیمانڈ ہے یہ بدن کی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن میں اس کو جس پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ بدن. مطلب پانی باڈی کو چاہیے, روح کو نہیں چاہیے. لیکن انلمیٹڈ روح کو چاہیے, بدن کو نہیں چاہیے. بدن ہمیشہ کس پہ راضی رہتا ہے؟ لمیٹڈ پہ. آپ کو بھوک لگی ہے, پیاز بھی ہو, 4 روٹیاں بھی ہوں, اس سے آپ کا پیٹ کیا ہو جائے گا؟ بھر جائے گا. آپ یہ مت سمجھو کہ یہ خواہش میرے بدن کی ہے, نہیں, بدن کو لمیٹڈ کی خواہش ہوتی ہے. یہ خواہش روح کی ہے, مجھے انلمیٹڈ چاہیے. میں اس کو امپلیمنٹ کس پہ کرتا ہوں؟ باڈی پہ کرتا ہوں. باڈی پہ جتنا بھی امپلیمنٹ کرو اس کا کوئی فائدہ مطمئن ہو گئی نہیں. حسرت ہمیشہ تمہارے وجود میں باقی رہے گی. یہ حسرت کون کر رہا ہے؟ یہ حسرت روح کی حسرت ہے, کیونکہ تو روح کو وہ دے ہی نہیں رہا جو روح کو چاہیے. مانگتا روح ہے, لیکن میں نے کہا انسان کیا ہے؟ جسٹ باڈی ہے. میں نے اس مانگ کو کیا سمجھا کہ یہ بدن کی مانگ ہے, جبکہ مانگ بدن کی نہیں تھی, مانگ روح کی تھی. اور میں دے کس کو رہا ہوں؟ بدن کو رہا ہوں. اور بدن کبھی ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا. رضایت روح کو چاہیے, سیٹسفیکیشن روح کو چاہیے. میڈیٹیشن کیا ہے کہ دنیا ساری اللہ کو تو نہیں مانتی پر میڈیٹیشن کرنے جا رہی ہے.
ابھی اللہ کو نہیں ماننا، یوگا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہو؟ ہمیں سکون ملتا ہے، سکون تیرے بدن کو نہیں مل رہا۔ جب تو وحدت میں جاتا ہے تو وحدت وحدہ لا شریک کو پسند کرتی ہے۔ تو جب تنہائیوں میں بیٹھتا ہے تو روح کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ اسپرچولیٹی کی طرف متوجہ ہوتی ہے، رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تبھی مولا فرماتے ہیں مومن سفرے پہ بیٹھو، کم کھانے رکھا کرو، کیونکہ خواہش انلمیٹڈ کی ہے اور تو چاہے گا کہ سارا تجھے ملے، اور بدن اس چیز کو لینے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ جب بدن صلاحیت نہیں رکھتا، خواہش اپنی جگہ باقی رہے گی، تیرے اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی۔ مت سمجھو امیر المومنین کہہ رہے ہیں بیٹی نمک اور روٹی رکھ، دودھ اٹھا لے، کہ مولا کو پتا ہے بدن جو کی روٹی سے بھی بھر جاتا ہے۔ جو اندر سے خواہش ہے وہ بدن کی نہیں ہے، وہ کس کی خواہش ہے؟ روح کی خواہش ہے۔ اب یہ جملہ پھر بتاؤں انلمیٹڈ کی خواہش کیسے پوری؟ پاکستان میں بوفے سسٹم ہوٹل لگتا ہے۔ بوفے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اندر گئے اور تقریباً 40 آئٹم کھانے ہوتے ہیں۔ تو سوچنے والا یہ سوچتا ہے جس نے ریسٹورنٹ کھولا بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ پر پرسن پاکستانی 10,000 روپے لے رہا ہے اور مجھے کتنے کھانے دے رہا ہے؟ 40 کھانے دے رہا ہے۔ میں اسے بے وقوف سمجھ رہا ہوں، وہ مجھے ٹوپی کرا رہا ہے، کیونکہ اس نے انسان کی باڈی کو کیا کر لیا؟ اسٹڈی کر لیا نا۔ ہر پرسن کا اسٹمک کتنے گرام لے سکتا ہے نارملی؟ کوئی بٹا کٹا ہو، میرے شام کا دوست ہو، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن نارملی انسان کا اسٹمک 600 گرام 700 گرام 800 گرام، اس سے زیادہ تو کھانا نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں بعض ایسے ہوٹل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سالن دیں گے اور روٹی فری ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے جاتے ہیں نا روٹی جیتے، اس کو پتا ہے انسان کتنا کھائے گا۔ ایک کوئی ظالم آدمی تھا، کوئی 40 روٹیاں کھا گیا، تو ہوٹل والے نے کہا کہ بھائی اس کو تو اٹھاؤ، میں نے نارمل لوگوں کے لیے ہوٹل کھولا تھا۔ ہاں، یہ ساری اسٹڈی ہوتی ہے کہ بدن کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے، لیکن آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی جتنی روٹیاں کھاؤ۔ خواہش کیا ہے؟ انلمیٹڈ کی ہے۔ میں بھاگتا ہوں اس کے لیے، جتنی ہاں کا جتنی، کیونکہ وہ خواہش روح کی ہے، وہ خواہش بدن کی نہیں ہے۔ امپلیمنٹ میں کس پہ کرنا چاہتا ہوں؟ بدن پہ۔ اب جا کے میں نے 6,000 دیے اور اس نے کہا جتنی روٹیاں کھاؤ، 6-7 روٹیوں میں پیٹ تو بھر گیا نا، پھر مجھے غصہ آتا ہے جناب اتنے پیسے بھرے، روٹیاں تو میں نے 6 ہی کھائی۔ ہاں؟ اب وہاں یہ تو نہیں ہے کہ بھائی روٹیاں بیگ میں بھی ڈال کے گھر لے جا سکتے ہو، نہیں، یہاں کھانا ہے تو جتنا کھاؤ، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں۔ خواہش، ان خواہشوں سے کھیلتا ہے دنیا والے، ان خواہشوں سے آپ کو پاگل بناتے ہیں، جبکہ مجھے پتا بھی ہے میری ڈیمانڈ کتنی ہے۔ آج خانساری کہتے تھے پیٹ جو ہے بوری کی طرح ہے۔ تو بیٹے نے کہا بابا آپ یہ سادہ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بوری کی طرح ہے، اس میں بس چیز ڈالنی ہوتی ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ بھرنا ہوتا ہے۔ یہ جو سے بھی بھر جاتا ہے، یہ چنے سے بھی بھر جاتا ہے، یہ دال سے بھی بھر جاتا ہے، تو میں چیزوں کے پیچھے دوڑوں کیوں؟ مجھے بس یہ اس کو بھرنا ہے، کوئی غذا دینی ہے تاکہ تھوڑی طاقت آئے، جان آئے، میں اللہ کی راہ میں کیا کر سکوں؟ خدمت کر سکوں۔ اب خواہش انلمیٹڈ کی۔ اب آپ نے فیملی کے 5 ممبر ہیں، ایک ممبر کا 10-10 ہزار روپیہ، اور آپ ایسے ہوٹل میں چلے گئے 50,000 روپے دے کے، جناب ہوٹل والا پاگل ہے، اور اس نے بوفے لگا دیا اور 40 آئٹم لگا دیا، پوری فیملی کے ساتھ آپ بوفے کے اندر داخل ہو گئے۔ اب دیکھو مولا کیا فرماتے ہیں، حسرت لے کے باہر آؤ گے۔ بوفے میں چلے گئے، بیٹے کو بیٹا آج خرچہ بڑا کیا ہے، 10,000 روپے دیے تمہارے بھی، ہاں خوب رج کے کھانا یہاں پہ۔ ہاں اب گئے، اب چیزیں ہیں انلمیٹڈ، مچھلی بھی ہے، گوشت بھی ہے، ٹکا بھی ہے، آئس کریم بھی ہے، یہ بھی۔ اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے کیا کھائے، کبھی دل کرا آئس کریم کھاؤں، کبھی دل کرے گا روز کھاؤں، کبھی دل کرے گا پیٹ کیا ہے؟ سامنے کیا پڑا ہوا ہے؟ انلمیٹڈ۔ اور لمیٹڈ پیٹ میں انلمیٹڈ ڈالوں کیسے؟ محدود ہے نا، غذائیں تھوڑی زیادہ ہیں جو اس سے تعداد میں زیادہ ہیں، 600 گرام کی میری جگہ ہے، لیکن سامنے کوئی 60 کلو پڑا ہوا ہے، تو 60 کلو کو 600 گرام کے اندر سماؤں کیسے؟ اب میں کیا کروں گا؟ تھوڑا یہاں سے لوں گا، تھوڑا وہاں سے لوں گا، تھوڑا وہاں سے لوں گا، کسی بھی چیز کو شوق کے ساتھ کھا نہیں سکوں گا۔ اب جب یہ باپ اٹھے گا تو غصے کے ساتھ، اتنا خرچہ کیا، تو نے بھی نہیں کھایا، تو نے بھی نہیں کھایا، کچھ تم لوگوں نے نہیں کھایا، اور میرے پیسے کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ یہ نہ مطمئن ہو کے اس ہوٹل سے نکلے گا۔ لیکن مولا فرماتے جس کے سفرے پہ محدود غذا ہو، وہ دال روٹی بھی کھائے گا تو بڑے سکون سے کھا کے اٹھے گا۔ یہ وہ ہیومن سائیکولوجی، یہ وہ انسان کی معرفت کہ اہل بیت کھجور بھی کھاتے تھے سکون کے ساتھ، علی نمک روٹی بھی کھا رہے ہیں سکون کے ساتھ، کیونکہ علی نے خود کو پہچانا ہوا ہے، بدن کی نیڈز کو جانا ہوا ہے۔ اب سوال ہے مولانا، بدن ڈیمانڈ کر رہا ہے مجھے انلمیٹڈ حسن چاہیے،
کشمیر گیا اگلے سال کا اور زیادہ حسین، سوئٹزرلینڈ گیا اگلے سال کا اور زیادہ حسین۔ اب غلطی یہ کر رہا ہے کیونکہ عالم محدود میں لامحدود حسن کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، کیونکہ اس عالم میں تو لامحدود حسن ہے ہی نہیں۔ یہاں بہار ہوگی، اس کے بعد سردیوں کا موسم آئے گا، پھر خزاں ہوگی، سارا حسن کیا ہو جائے گا؟ بکھر جائے گا، چلا جائے گا۔ تو کہا کہ پہلے یہ سوچو کہ لامحدود کو مانگ کون رہا ہے، کہ یہ کون ہے جو لامحدود کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ ڈیمانڈ کا میرے وجود کے ساتھ میچ ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو کہا یہ جسم کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ محدود محدود مانگتا ہے۔ تو کوئی ہے کہ وہ کون ہے؟ قل الروح من امر ربی، یہ روح ہے جو تجھ سے لامحدود پاور، لامحدود علم، لامحدود حسن مانگ رہا ہے۔ اور کہا وہ لامحدود کون ہے؟ جس سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی طاقت ور نہیں ہے۔ کہا وہ وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ہے۔ جب یہ قطرہ اس دریا سے ملتا ہے تو اسے کیا مل جاتا ہے؟ سکون مل جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتا، اتنا مطمئن کہ گلے پہ چھری چل رہی ہو اور حسین کے چہرے پہ کیا ہو؟ اطمینان ہو، کیونکہ کس سے مل چکے ہیں؟ لامحدود سے مل چکے۔ کیونکہ زینب زندان شام میں ہیں تو امام فرماتے میں نے دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، پورے سفر میں بیوی نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور کہا کہ پھپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ پورے سفر میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ شریعت کا حکم ہے بیٹھ کے نماز وہ پڑھے جس انسان کو کیا ہو؟ تکلیف۔ اس وقت فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ جن کو مسلوں پہ سکون ملے، جن کو اللہ کے ذکر میں سکون ملے، جن کو اس کے عشق میں سکون ملے، کیوں؟ کیونکہ جو روح کو چاہیے وہ روح کو دو، تو تمہاری زندگی کس میں گزرے گی؟ سکون میں۔ ہم ساری چیزیں بدن کو دیتے جا رہے ہیں جبکہ وہ بدن کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے۔ مجلس حسین غذائے بدن کا نام نہیں، غذائے روح کا نام ہے۔ یہاں روح کو تسکین دی جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کربلا جاتے اتنا سکون کیوں ملتا ہے؟ کئی مومنین بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، شاید قرآن نہ پڑھنا جانتے ہوں، تجارت نہ پڑھنا۔ میں دیکھتا ہوں امام حسین کے ذریعے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مومن ہوٹل کیوں نہیں جا رہے؟ کہا جب تک بدن تھک جائے گا پھر مولانا چلا جاؤں گا۔ لیکن روح ہے جو سیراب ہوتی نہیں، یہ دیکھتی جاتی ہے اور اسے لذت اور سکون ملتا جاتا ہے۔ اتنا سکون کہ آپ خود محسوس کریں گے حرم ابا عبداللہ حسین میں، حرم امیر المومنین میں، کہ گویا انسان کی روح ہلکی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تشنا روح، یہ پیاسی روح جو اسے چاہیے تھا وہ میں اسے دیتا نہیں ہوں، اور حسین اس کے ظرف کو کربلا میں بھر دیتے ہیں۔ امیر المومنین اس وجود کو کیا دیتے ہیں؟ تسکین دیتے ہیں۔ تبھی فرمایا اگر خلوص دل سے اپنی روح کو وہ دو، تمہاری زندگی کی ساری پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے کیا، ایسے سلام کریں جیسے سیدہ سیدنا نے کیا۔ السلام سب مل کے السلام علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند
الحمد والسلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحابه میرا سلام ہو زخمی کلائیوں پہ بارہ کے چکا یہ سلام میرے سلام نہیں ہے فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام ہے فرمایا مومن جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیا پڑھا کرو امام رضا بھی فرماتے ہیں اپنے شبیر اے شبیب کے بیٹے جب کبھی دل کرے رونے کا اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو میرے جد حسین پہ رویا کرو چھٹے امام فرماتے ہیں ابھی تو رویا نہیں تو رونا چاہتا ہے تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی کھڑی ہو جاتی ہے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے رو رو کے کہتی ہے میرے اللہ یہ میرے حسین کا جانے والا ہے میں ذرا اس سے راضی تو بھی اس سے راضی ہو جا خود امام زمانہ فرماتے ہیں منحشی نجفی میرے شیعوں کو پیغام جب جب آنکھوں میں آنسو ہو تو میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرے کہ مولا جب دعا کرو تو اللہ کو کون سا آواز دو فرمایا میری پھوپھی زینب کا آواز اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا اب جملہ سننا یہ امام زمانہ کا سلام ہے فرمایا میرا سلام ان زخمی کلاریوں پر جنہیں رسیوں سے باندھا گیا میں نے اپنے استاد سے پوچھا یہ کس کی کلاریاں ہے جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں کہنے لگے یہ زینب کبریٰ علی کی بیٹی میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا سکینہ کو یاد کیا تو زخمی رخساروں کو یاد کیا اپنے جد بابا حسین کو یاد کیا تو چوکے ہوئے ہونٹوں کو یاد کیا لیکن جب پھوپھی زینب کو یاد کیا تو میرے مولا نے کلاریوں کو یاد کیا میں نے کبھی بھی زینب کو پتھر بھی مارے گا مولا نے وہ منظر یاد نہ کیا نو کے نیزہ سے بی بی زینب کو ظالم نے مارا میرے مولا نے وہ منظر یاد نہ کیا میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا ان بندی ہوئی کلائیوں میں ایسا کیا ہے کہنے لگے یہ کوئی خاص منظر ہے جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں میں نے کہا کون سا منظر کہنے لگے یہ 11 محرم کا دن تھا
جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش میں پڑی تھی، او زینب سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرا تھا۔ عظیم مومنو، شاید کسی بچے کے ذہن میں سوال ہو، مولانا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بی بی زینب ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے، جانتے تو عباس کیسے گرے تھے، دونوں بہادر سلامت نہیں تھے، شب جمعہ باب الحوائج کی رات ہے، دونوں بہادر سلامت نہیں تھے، منہ کے بال زمین پر آئے تھے، شاید کوئی مومن کہے مولانا کیا پڑھ رہے ہو کہ زینب عباس کی طرح زمین پہ گری تھی، اور زینب کے تو بازو سلامت تھے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں وہ میرا سلام ہو میری ان کفیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا تھا، اور زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے، لیکن ایک فرق تھا، جب غازی گرے تو سر حسین کی گودی میں تھا، لیکن جب زینب گری تو نامحرموں کا مجمع تھا۔ فریاد کر کے کہنے لگی آئنا آئنا سے عباس، آئنا علی اکبر، او میرے شہروں کا علی کی مظلومہ بیٹیوں کا، تجھے واسطہ امام زمانہ کی مظلوم بیٹیوں کا، پروردگار دشمنان اسلام دشمنان شیعہ کو نیز کو نابود فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مولا آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصارِ خاص میں شریک فرما، ہم سب کو قیامت کے دن شفاعت کے بھی زہرا نصیب فرما۔ اے خدایا جتنے گناہ اس بدن سے انجام دیے ان گناہوں کو آج شب قدر رسم شب جمعہ بھی ہے، ان گناہوں کو معاف فرما، آج کی رات کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، ان مومنوں نے تعاون کیا افطاریوں میں ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔